بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکو اور لٹیروں کی چھپنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ جب میں اس غار کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین نوجوان اون کا حبہ پہنے بڑے خشوع و رغبت کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع اور سجدے کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، تم شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، تو شام سے بس اس مقصد کے لیے بصرہ آیا ہوں کہ ان اولیاء کرام سے فیض حاصل کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑیے، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، میں پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں نصیب ہوں۔ وہ نوجوان بولا کہ اچھا، اگر آپ ضد کرتے ہیں تو جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں اور سالن کی جگہ نمک لائیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائیں، اس پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوفار شیر غار کے دہاڑے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوفار درندے نے اس نوجوان کا کام تمام نہ کر دیا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ پھر ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر غار کا اندرونی حصہ ملاحظہ کیا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ نوجوان صحیح و سالم عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے بلند آواز سے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز کو جلدی مکمل کیا اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، آپ نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خوفار شیر گال لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر آپ اس ذات سے ڈرتے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو آپ کے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو خواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات سے حائل ہو رہا ہے۔ ابھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں
اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جو چیز تم نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پروردگار، میں تجھے عرش و عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مقام و مرتبہ ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں ہوں، تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب و خاص میں بلا لے اور میری روح ابھی قبض کر لے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بلا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی و پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی چھوڑ گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک سے غیبی آواز سنائی دی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابو سعید، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔